السلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذ الله إبراهيم خليلا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وصحابك يا مولانا ومولى الثقلين. سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے. سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے. قربان دل و جاں ہے کیا شان تمہاری ہے. کہہ دیجئے قربان دل و جاں ہے کیا شان کیا پیشی کرے آقا کیا چیز ہماری ہے. یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے. یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے. اور ہم چھوڑ کے اس در کو جائیں تو کہاں جائیں. یہ عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے. یہ عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے. اور گولا کے برے ہم ہیں آقا کہلاتے تمہارے ہیں. ایک نظر کرم کر
حمد و صلات کے بعد معزز محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا میں انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی کسی طاقتور، کسی پاورفل بندے کے ساتھ کوئی تعلق ہونا چاہیے۔ ہر بندے کی یہ خواہش ہے کہ میرا کوئی ایم این اے، ایم پی اے، کوئی وزیر، مشیر، کوئی پولیس والا، کوئی ایس ایچ او، کوئی ڈی پی او، کوئی آئی جی، کوئی نہ کوئی میرا بڑے عہدے پہ جاننے والا ہونا چاہیے جو اوکھے سوکھے ویلے میرے کام آ سکے۔ ہر دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو وہ کوشش کرتا ہے اپنے اعتبار سے کسی کے ساتھ تعلق بنانے کی، تاکہ میرا دنیا کا نظام جو ہے مشکلات آسان ہو جائیں۔ یہ انسانوں کی خواہشات ہیں، اور بعض انسان ایسے ہیں کہ جن کو کسی دنیا کے بندے کے پیچھے نہیں پھرنا پڑتا، بلکہ رب ذوالجلال خود اعلان کرتا ہے کہ اس بندے کے ساتھ میری دوستی ہے، اس بندے کے ساتھ میری دوستی ہے۔ اور جس کی دوستی رب سے ہو جائے وہ پھر طاقت میں کسی سے پیچھے رہ جائے گا۔ رب کے ساتھ جس کا تعلق بن جائے گا، تو چونکہ رب کی تو طاقت کی کوئی حد نہیں، رب کی طاقت کا کوئی اندازہ نہیں، رب کی طاقت کی کوئی تناہی نہیں، کوئی گننے کا، کوئی شمار کرنے کا، کوئی ماپنے کا آلہ ہی نہیں ہے دنیا میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور طاقت کو ناپ سکے۔ ایسے ہی ایک شخص جن کے لیے رب نے اعلان فرمایا کہ یہ میرا دوست ہے، اس بندے کا نام کیا ہے؟ وہ قرآن کریم کی آیت پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوست بنا لیا، خلیل بنا لیا۔ اور خلیل ہر کیسے دوست کو نہیں کہتے، خلیل ایسے دوست کو کہتے ہیں کہ جس کی طرف اگر ڈیمانڈ آ جائے مالک کی تو اپنے بیٹے کے گلے پر چھری بھی پھیر دیتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب آپ کی پیدائش ہوتی ہے وہ کس ماحول میں ہوتی ہے؟ ذرا اس ماحول کو سماعت فرمائیں، کیونکہ جب رات ہوتی ہے تو پھر دن کی قدر آتی ہے، روشنی کی قدر تو رات کو آتی ہے۔ یہ ایک اصول ہے، تُعْرَفُ الْأَشْيَاءُ بِأَضْدَادِهَا، کسی چیز کی حقیقت پرکھنی ہونا، اس کی ضد سامنے لے آؤ۔ بندہ بڑا نائس ہے جی، بڑا پڑھا لکھا ہے جناب، تو جب اس کی ضد سامنے آ جائے نا، اس کی خواہش کے مخالف کوئی کام ہو جائے تو وہ نائس، وہ پڑھا لکھا سر عام سڑک پہ کھڑے ہو کے اتنی گندی گالیاں دیتا ہے کوئی جاہل بھی نہیں دے سکتا۔ اب اس کی اصلیت سامنے آئی ہے جب اس کے سامنے اس کی مخالفت کی گئی ہے۔ رات کی قدر پتہ چلتی ہے، دن کی قدر پتہ چلتی ہے جب رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے۔ تو تُعْرَفُ الْأَشْيَاءُ بِأَضْدَادِهَا، چیز اپنی ضد کے ذریعے سے پہچانی جاتی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب آنکھ کھولی، آنکھ کھولنے سے پہلے ماحول یہ تھا کہ ہر طرف بت پرستی تھی اور بت بنائے جاتے تھے، ان کو بیچا جاتا تھا، ان کی خرید و فروخت کے بعد ان کو پوجا جاتا تھا۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا سگا چچا خود بت گر تھا، خود بت بناتا تھا اور ان کو مارکیٹ میں سیل کرتا تھا، ان کی پرستش بھی کرتا تھا۔ یہ جو ہم لوگ اپنے اوپر مان کر کے بیٹھتے ہیں نا کہ ہم مسلمان ہیں، تو یہ ہمارا مان نہیں ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ ورنہ وہ انسان ہی تھے جو اپنے ہاتھ سے مٹی سے بناتے تھے، پھر ان کو بیچتے بھی تھے، ان کو خریدتے بھی تھے، اور ان پر خدا ہونے کا یقین بھی رکھتے تھے۔ انسان ہی ہے نا جی۔ آج کے ماحول میں دیکھ لیں، جب ہم کہتے ہیں کہ ہم ترقی یافتہ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، یہ دور ایسا ہے، تو ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو ہماری طرح کے انسان ہیں، اسی طرح دو آنکھیں ہیں، دماغ ہے، دو کان ہے، سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، دنیا پڑھی ہوئی بھی ہے، کئی اچھے اچھے ڈاکٹرز ہیں، پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، لیکن گائے کے پیشاب پر یقین ہے ان کو کس میں شفا ہے۔
اب ان پڑھے لکھے لوگ ہیں لیکن ان کو یہ تو کیوں نہیں یقین آتا کہ یہ گائے کا پیشاب ہے، یہ گندی چیز ہے؟ کیونکہ اللہ کی رحمت سے دوری ہے. اور میں اور آپ اگر یقین کر رہے ہیں اللہ پر تو یہ میری اور آپ کی کوئی ایفرٹ یا کوئی جد و جہد یا کوئی کوشش نہیں، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے. اس لیے ہم میرٹ پر اسلام میں نہیں آئے، ہم اللہ کے کرم سے اسلام میں آ گئے ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بات کر رہے تھے، بت گری کا دورہ تھا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش جب ہوئی تو اس وقت دنیا میں جو شخص حکمران تھا اس کو نمرود کے نام سے یاد کیا جاتا ہے تاریخ میں، اور وہ پہلا بادشاہ تھا کہ جس نے اپنے سر پہ تاج پہنا تھا. اس سے پہلے بادشاہ اپنے سروں پر تاج نہیں پہنتے تھے. تاریخ میں لکھا ہے کہ تاج پوشی جو شروع ہوئی ہے بادشاہوں کی تو یہ نمرود، چونکہ اس کی پوری دنیا میں حکومت تھی. 2 بادشاہ ایسے گزرے ہیں مسلمان کے جن کو اللہ نے پوری دنیا میں حکومت عطا فرمائی، سیدنا سلیمان علیہ السلام اور سکندر ذوالقرنین. اور 2 کافر بادشاہ دنیا میں گزرے ہیں جن کی پوری عالمی حکومت تھی، ایک نمرود تھا اور ایک یہودی بادشاہ بخت نصر تھا. ان 4 اشخاص نے پوری دنیا پر حکومت کیا اپنے اپنے دور میں. تو نمرود بڑا دنیا کے اعتبار سے طاقتور حکمران تھا، اپنے آپ کو سجدہ کرواتا تھا، خود اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا. اس نے خواب دیکھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے اور اس کی لائٹ اور روشنی اتنی زیادہ ہے کہ اس کی روشنی کے سامنے سورج کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، ماند پڑ جاتی ہے. بڑا پریشان ہوا. اس نے کہا، نجومیوں سے پوچھا، جس طرح سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں ہے، فرعون نے بھی خواب دیکھا. اس نے بھی آرڈر دیا کہ ہر بچہ بنی اسرائیل میں جو پیدا اس کو قتل کر دیا جائے. تو نمرود نے بھی ایسے ہی کہا کہ جو بچہ بھی میری قوم میں پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے. تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ہر طرف بچوں کو قتل کیا جاتا تھا. آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو بادشاہ کے قتل کے خوف سے جنگل میں ایک غار میں چھوڑ دیا. گائے بگائے پھر اس کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے جاتی تھی. آپ اپنا یہ انگوٹھا منہ میں ڈالتے تھے اور تاریخ میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انگوٹھے سے ہی آپ کو خوراک عطا فرما دیتا تھا. جب آپ بڑے ہوئے، واپس آ گئے، پہلا جو مکالمہ آپ کا اپنی قوم کے ساتھ ہوا، نہ کسی مدرسے گئے، نہ کسی یونیورسٹی گئے، نہ کسی ٹیچر سے پڑھا، نہ سیکھا، لیکن جو ہی قوم میں آئے، قوم کو دیکھا کوئی سورج کے آگے جھک رہا ہے، کوئی ستاروں کے آگے جھک رہا ہے، کوئی چاند کی پرستش کر رہا ہے، کوئی کسی کی. تو آپ نے آ کر اپنی قوم سے پہلا جو مکالمہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کو ذکر فرمایا ہے. 7ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے ذکر فرمایا. اللہ فرماتا ہے، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. فرمایا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین اور آسمان کے ملکوت، عجائبات دکھائے. آپ نے اوپر نظر اٹھائی تو نظر آسمانوں کو چیرتی اوپر چلی گئی. آپ نے زمین میں دیکھا تو زمینوں کو چیرتی ہوئی نیچے چلی گئی. تو آپ نے پوری کائنات کا مشاہدہ کر لیا. اس سے یہ مراد ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کے عجائبات دکھائے. جو کچھ آسمانوں میں تھا سب دکھا دیا، جو کچھ زمینوں میں تھا سب دکھا دیا. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا. سورہ الانعام آیت نمبر 76 سے یہ بات شروع ہو رہی ہے. فرمایا جب رات ہوئی، رَأَىٰ كَوْكَبًا، آپ نے ستاروں کو دیکھا. قَالَ هَٰذَا رَبِّي، فرمایا ان کو رب کہتے ہو تم، ان کو میرا رب کہتے ہو. فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ.
جب ستارے ڈوب گئے تو آپ نے فرمایا وہ کیسا رب جو خود ڈوب جاتا ہے. رب کا کام ہے دوسروں کو تارنا، اور یہ تم ایسی چیز کو رب کہتے جو خود ڈوب جاتا ہے. لا احب الآفلین، میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا. فلما رأى القمر بازغا، پھر جب چاند کو چمکتے دیکھا، قال هذا ربی، فرمایا اس کو تم رب کہتے ہو. فلما افلا، ذرا جب رات ختم ہوئی تو چاند بھی ڈوب گیا. قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فرمایا تم اس کو میرا رب ٹھہراتے ہو. جب وہ بھی ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. تیسرا، فلما رأى الشمس بازغة، دن نکل آیا، سورج طلوع ہوا. فرمایا تم اس کو میرا رب کہتے ہو، اپنا بھی رب کہتے ہو. قال هذا ربي هذا اکبر، یہ تو ان سے بڑا ہے، اس کو تم رب کہتے ہو. فلما افلت، جب سورج بھی غروب ہو گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، فرمایا جو تم شرک کرتے ہو نا میں اس سے بیزار ہوں. کس نے بتایا ابراہیم علیہ السلام کو یہ خدا نہیں ہو سکتے؟ یہ سورج، چاند، ستارے یہ خدا نہیں ہو سکتے. حالانکہ تو کسی استاد سے نہیں پڑھا، کسی مدرسے سے نہیں پڑھا، کسی یونیورسٹی سے نہیں پڑھا، اپنے طور پر ان کو اتنا علم ہے کہ خدا کی شان کیا ہو. آگے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. فرمایا میں اس رب کے سامنے جھکتا ہوں جس نے زمینوں آسمانوں کو پیدا فرمایا ہے. حنیفاً، اکیلا ہے، میں یعنی حنیفاً اکیلے، یکسو، ادھر ادھر کی نہیں، جس ایک ذات نے ساری کائنات بنائی ہے. ابراہیم کا سر صرف اسی کے سامنے جھکتا ہے. اور جو تم شرک کرتے ہو، انی بریء، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کہنا آسان ہے، کہانی پڑھنا اور ذکر پڑھنا آسان ہے، لیکن یوں کر کے دکھانا بڑا مشکل ہے. بادشاہ بھی ایک طرف ہو، حکومتیں بھی ایک طرف ہوں، طاقتیں بھی ایک طرف ہوں، اور معاشرے میں آپ کا ساتھ دینے والا، آپ کی سوچ، آپ کے نظریے کا کوئی حامل اور شخص بھی نہ ہو، آپ کا ساتھ دینے والا، آپ کے ساتھ جو آپ کے نظریات ہیں ان کا حامی بھی کوئی نہ ہو، اکیلا شخص ہو اور وہ ڈٹ جائے، یہ ڈٹنا بڑا مشکل کام ہے. لیکن پھر اسی ڈٹنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، جب بھی میں اور آپ نماز میں بیٹھتے ہیں، اپنی نماز پڑھتے ہیں، چاہے فجر پڑھیں، ظہر پڑھیں، عصر پڑھیں، مغرب پڑھیں، عشاء پڑھیں، سنت پڑھیں، فرض پڑھیں، تراویح پڑھیں، جمعہ پڑھیں، عید پڑھیں، لیکن جب تشہد میں بیٹھتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. جو دین کے لیے لڑتا ہے، جو دین کے لیے ٹکریں لیتا ہے، پھر اس کا نام رہتی دنیا تک یاد رکھا جاتا ہے. جو دین کے ساتھ وفا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مرنے نہیں دیتا. یہ مکالمہ ہوا قوم کے ساتھ کہ یار یہ سورج، چاند، ستارے یہ کہاں خدا ہو سکتے ہیں. اس ساتھ رد بھی کیا آپ نے دلائل کے ساتھ، فرمایا یہ ڈوب گیا ہے اور میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا. پھر جب آپ نے نبوت کا اظہار کیا، تبلیغ دین شروع فرمائی، تو سب سے پہلے کہاں سے شروع کی؟ کہاں سے شروع کرنا چاہیے اچھا کام؟ اپنے گھر سے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے گھر سے شروع کیا. اور یہ جو بات ہے تبلیغ دین کی، یہ اللہ تبارک و تعالی نے 16ویں پارے میں سورہ مریم کے اندر اس کو ذکر فرمایا ہے.
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرورش آپ کے چچا نے کی جس کا نام آزر تھا، اس کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے۔ اس کو ابراہیم علیہ السلام نے بڑی دعوت دی اللہ کی طرف آنے کی، لیکن یہ خود بت گر تھا، بت بناتا تھا، اس لیے اس کو توبہ نصیب نہ ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف یہ نہ آیا۔ قرآن کریم میں جو لفظ ذکر فرمایا ہے آزر کے لیے وہ لفظ ابی ہے، اور ابی ابن جو ہے یہ عربی میں باپ کو کہتے ہیں۔ یہ جو ہمارا ابو امی ہے یہ بھی عربی سے بگڑ کے آیا ہوا ہے۔ عربی میں باپ کو ابن کہتے ہیں، ابن، اور ماں کو امن کہتے ہیں، امن۔ تو یہ ابن سے ابو بن گیا ہمارا، اور امن سے امی، تھوڑا سا بگڑا ہوا ہے یعنی چینج ہوا ہے لیکن اس سے ملتا جلتا ہے۔ ابن کہتے ہیں والد کو۔ تو یہاں پر اعتراض ہوتا ہے جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کے قائل نہیں ہیں، جو آقا علیہ السلام کے والدین کے ایمان کے قائل نہیں ہیں۔ ہم الحمدللہ اہل سنت ہیں۔ آقا علیہ السلام کا جو فرمان ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر میرے والد عبداللہ تک میرا ہر والد پاک تھا، میری ہر ماں پاک تھی، کبھی کسی نے شرک نہیں کیا، کبھی کسی نے کفر نہیں کیا۔ تو آپ نے فرمایا میں پاک باپوں کے پشتوں سے پاک ماؤں کے رحموں میں منتقل ہوتا رہا۔ یہ ہمارا اہل سنت کا موقف اور عقیدہ ہے۔ لیکن ایسی بھی دنیا ہے کہ جو اتنے بڑے بڑے کام بھی کر سکتے ہیں، اتنے بڑے بڑے دعوے کر لیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے والدین کا ایمان کے خلاف بات کرتے ہیں۔ الغرض اللہ تبارک و تعالی ایسی بدعقیدگی سے محفوظ فرمائے۔ جواب سماعت فرمائیے۔ کہا جاتا ہے کہ ابی جو ہے یہ باپ کے لیے آتا ہے، اور قرآن کریم میں جہاں بھی آزر کا ذکر آیا ہے جو مشرک تھا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، جس کا تعلق تھا، جو ان کے خاندان کا بندہ تھا، تو اس کے لیے لفظ ابی ہے، اور ابی باپ کے لیے آتا ہے۔ ثابت ہوا کہ آزر جو تھا ابراہیم علیہ السلام کا والد تھا اور وہ مشرک تھا۔ اس سے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء میں سے ابراہیم علیہ السلام بھی آتے ہیں۔ وہی لڑی ہے نا، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یہ چلتا چلتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے سلسلہ۔ تو آپ کے لیے جب بیچ میں ابراہیم علیہ السلام کا والد مشرک ہوگا نعوذ باللہ منہا، تو پھر آقا علیہ السلام کے نسب پر بھی اعتراض آئے گا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عربی زبان کے اندر لفظ ابی والد کے علاوہ چچے کے لیے بھی بولا جاتا ہے، دادا کے لیے بھی بولا جاتا ہے، تایا کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ اب اس کے اوپر دلیل ہونی چاہیے ہمارے پاس، کیونکہ آپ میری بات ویسے تو نہیں مانیں گے۔ اس کے اوپر دلیل پہلے اس بارے میں قرآن پاک سے ہے، سورہ بقرہ ہے، جہاں پر آپ پہلا سپارہ تلاوت کرتے ہیں، جہاں پر پہلا سپارہ مکمل ہونے لگتا ہے، سیکنڈ لاسٹ جو رکوع ہے، وہاں پر حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ پترو دین نال تو سب مخلص رہنا ہے۔ دین دے نال کی رہنا جی؟ تو ہم کیا کہتے ہیں، پترو چنگا پڑھو، اے بی سی چنگی کر کے رٹو، پی ایچ ڈی کرو تاکہ تھوڑی دنیا سنور جائے۔ کبھی یہ نہیں کہتے کہ بیٹو وہ راستہ اختیار کرو جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں۔ اور عجیب سوچ ہے، ہم کہتے ہیں شاید ہم نے دین پڑھا تو دنیا سے پیچھے رہ جائیں گے۔ کمال کی بات ہے، سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور نبی کبھی دین سے پیچھے نہیں ہوتا۔ سب سے طاقتور بادشاہ دنیا میں گزرا ہے، ان کو تو دنیا کی بادشاہی نے دین سے پیچھے نہیں کیا۔ ہماری کیسی دنیا ہے جو ہمیں دین سے پیچھے کر دیتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 132 ہے، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، یعقوب علیہ السلام کو یہ وصیت کی، فرمایا بیٹا إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ، پترو رب نے تمہارے واسطے دین چنیا ہے، رب نے تمہارے لیے دین چنا ہے۔ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، دین نال اتنی وفا کرنی ہے کہ تم میں سے کسی کو دین کے علاوہ کسی اور مذہب پر موت نہیں آنی چاہیے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جب بیٹوں کو بندہ تربیت کرے گا، ابراہیم علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام تک بتایا کہ بیٹو دین سے مخلص رہنا ہے،
قرآن کہتا ہے جب یعقوب علیہ السلام کی وقت وصال آیا تو انہوں نے بھی اپنی اولاد کو کیا کہا؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، فرمایا پترو میرے جانے تو بعد کس دی عبادت کیتا کرو گے، میرے جانے کے بعد کس کو پوچھو گے؟ یہ یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، بیٹوں نے کہا جی ہم آپ کے خدا کی اور آپ کے آبا کے خدا کی عبادت کریں گے، آپ کے خدا کی اور آپ کے آبا، لفظ آبا آیا ہے جو باپ کے لیے ادھر آیا ہے، اچھا لفظ آبا کے ساتھ فرمایا آپ کی اور آپ کے آبا کی عبادت، آبا کے خدا کی عبادت کریں گے، اور ساتھ پھر انہوں نے گن لیا آبا میں سے کون کون مراد ہے، فرمایا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، کتنے بندے گنے آبا میں جی؟ 3، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، یہ یعقوب علیہ السلام کے آبا کہلائے، وہی لفظ ابن آیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کا کیا لگتے ہیں؟ اور سارا تو مولویوں نے پسینہ نہیں نکالنا نا، آپ کی بھی تو کوئی ڈیوٹی ہے۔ یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے کیا لگتے ہیں جی؟ کوئی تو بولو، یعقوب علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا آپس میں رشتہ کیا ہے جی؟ جی دادا بوتا شاہ صاحب کو پتہ ہے، چلیں اللہ کرے کہ سیدوں کے صدقے ہمیں بھی علم دین آ جائے۔ فکر کیجئے، اللہ کی قسم ہے فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث کل میں پڑھ رہا تھا، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یدرس الاسلام کما یدرس وشی الثوب، فرمایا انسان اسلام اتنا مٹ جائے گا دنیا سے جس طرح نقش و نگار والے کپڑے کے نقش و نگار مٹ جاتے ہیں۔ حتی لا یدرا ما صیام ولا صلاۃ ولا نسک ولا صدقۃ، فرمایا دنیا میں کسی مسلمان کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ صدقہ کیا ہے، نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، قربانی کیا ہے۔ فرمایا ولا یسرا علی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو راتوں رات اس کی آیات کو اٹھا دیا جائے گا، حلال و حرام کے سورسز ختم ہو جائیں گے۔ اور فرمایا پھر فلا تبقى الا طائف من الناس الشیخ الکبیر والعجوز، فرمایا صرف کسی نہ کسی جماعت میں، کسی نہ کسی گروہ میں کوئی پرانا بابا ہوگا یا پرانی عورت ہوگی، بوڑھی ہوگی، شیخ کبیر ہوگا یا عجوز ہوگی، بوڑھی ہوگی، وہ کہیں گے کہ یہ جو کلمہ ہے نا، انا سمعنا من آبائنا یقولون لا الہ الا اللہ، ہمیں اور کوئی پتہ نہیں ہے، صرف ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرتے ہیں۔ اس حالت تک دین نے پہنچ جانا ہے کہ اسلام کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا، صرف لوگ سنی سنائی کہیں گے اور ہم نے بڑوں سے ہم نے لا الہ الا اللہ سنا ہے۔ تو یہ وقت آ نہیں رہا کیا کسی سے دعائے قنوت سنیں، کسی اور سے کیا سنیں؟ میرے سمیت ہر بندہ اپنے اوپر غور کرے، ہمیں دعائے قنوت پڑھنی آتی ہے، نماز کا صحیح سبق پڑھنا آتا ہے، کلمہ سیدھا نہیں ہو سکتا، طلاق اور نکاح کے تو مسائل ہی چھوڑ دیں، یہ نماز روزہ کلمہ ہے، اس سے بغیر انسان اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ وہ بھی لا الہ الا اللہ، اکثریت سے آپ سنیں تو لا الہ الا اللہ، حالانکہ لام کے اوپر زبر ہے، الا اللہ ہو ہی نہیں سکتا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ادھر سے ہم پڑھتے ہیں اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا، اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہ ہردا، اس کا نام چتارنے والا ہرتا نہیں، لیکن اس کا نام ہی بھول گئے ہیں، تو پھر ہم دنیا میں جیتیں گے یا ہاریں گے؟ تو یہاں پر جو لفظ آیا فرمایا الہ آبائک، ہم آپ کے والد کے خدا کی عبادت کریں گے۔ والد کون کون ہے؟ والد تو نہیں، ابو کی یعنی آبا کی،
ابراہیم بھی ہیں، اسماعیل بھی ہیں اور اسحاق علیہ السلام بھی ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے دادا ہیں ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، اور ان کی نسل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اس لیے جو اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے جو نسل چلی وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے، اور جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے وہ بنی اسماعیل کہلاتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں آئے نبی 70,000، اور بنی اسماعیل میں آئے صرف میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یعقوب علیہ السلام کے ایک دادا ہو گئے جو قرآن میں ذکر ہے، ایک دادا، ابو، اور ساتھ تایا یا چاچا اسماعیل علیہ السلام جو تھے۔ تو قرآن کریم نے تینوں کے لیے لفظ اب ہی استعمال فرمایا ہے۔ پتہ چلا لفظ اب کبھی دادے کے لیے آتا ہے، کبھی ابو کے لیے بھی آتا ہے، اور کبھی چاچو کے لیے بھی آ جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر ابراہیم علیہ السلام کے لیے ابی آزر، جب ابراہیم نے اپنے ابی آزر کو بولا تو وہاں پر ابی سے مراد چاچا ہی ہے، کیونکہ آپ کے اصل والد کا نام، جو آپ کے والد ہیں ان کا نام طارق ہے، اور وہ مسلمان تھے، انہوں نے کبھی بھی شرک نہیں کیا۔ وقت کے اختصار کی وجہ سے جو تبلیغ دین تھی ابراہیم علیہ السلام کی، اور بڑا تفصیل کے ساتھ آپ کا مناظروں کا بھی ذکر ہے، نمرود کے ساتھ بت توڑنے کا بھی ذکر ہے۔ انشاءاللہ تعالی چونکہ آگے ایک ایسا موقع آ رہا ہے جس کی یاد میں ہم قربانیاں کرتے ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو اللہ کی رضا کے لیے لٹا کر چھری پھیر دی اپنی طرف سے، وہ انشاءاللہ ذکر اذکار آتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بڑوں کے صدقے ہمیں دین کے ساتھ وفا عطا فرمائے، دین کے ساتھ اخلاص عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔